اب دنیا کی ہر کتاب کے ساتھ قرآن کریم سمیت استفادہ کرنے کا دو طریقہ ہے، یا اس میں مہارت پیدا کرنے کا دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود عالم بن جائیں۔ جب آپ کی جوانی کا دور تھا تو آپ پیشکش اور پانے لے کر مشینیں کھولنے میں مصروف تھے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ 8 10 20 سال آپ جو ہے دینی علوم کو حاصل کرنے میں لگاتے، کسی استاد کے سامنے بیٹھتے، اس سے عربی سیکھتے، صرف سیکھتے، نحو سیکھتے، بلاغت سیکھتے، تفسیر سیکھتے، حدیث سیکھتے، اصول حدیث سیکھتے، اصول تفسیر سیکھتے، بخاری اس کے سامنے پڑھتے، عبارت اپنی صحیح کرتے، ترجمہ سیکھتے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔ السلام علیکم دوستوں، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کے ایک بدترین مغالطے کا حساب برابر کرنا ہے جو وہ اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، اور بڑے واشگاف انداز میں کہتے ہیں کہ اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو آسان بنایا ہوا ہے، تو پھر ان مولویوں نے قرآن کو مشکل کیوں بنا دیا؟ قرآن تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اور ہر کوئی جو ہے اس سے عالم بن سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اور وہ عموماً قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب انجینئر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ غلط بیانی کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور یہ مولویوں نے بہت مشکل بنا دیا ہے، جبکہ قرآن تو بہت آسان ہے، ایزی ہے، سمپل ہے۔ اب یہاں ان کی بددیانتی دیکھیں کہ اس آیت کے اندر ہی آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کس چیز کے لیے آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیات جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی آیات تو وہ ہیں جو بالکل سیدھی سادی نصیحت والی ہیں، جس میں جنت دوزخ کا ذکر ہے، آخرت کی فکر کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، ایمان والوں کو نصیحتیں ہیں، اور کافروں کے برے حال کا ذکر ہے، انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، ان کے عذاب کے واقعات ہیں۔ تو یہ تو ہر انسان جو زیادہ عربی سے واقفیت نہ رکھتا ہو، وہ ترجمے سے بھی یہ واقعات سمجھ سکتا ہے، اور اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے، ذکر حاصل کر سکتا ہے، نصیحت۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات ایسی ہیں جن میں قرآن کریم کے قوانین بیان ہوئے ہیں، شریعت کے قوانین بیان ہوئے ہیں، اور شریعت کے عقائد بیان ہوئے ہیں، پھر اس میں فقہ کے احکام نکلتے ہیں اس کے اندر سے، اور شریعت کی اس کے اندر باریکیاں ہیں۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے ظاہری بات ہے کسی استاد کی ضرورت آپ کو پڑے گی، یا استاد نہیں تو کم از کم آپ کے علم کا لیول، آپ کے عربی کا اور آپ کی بلاغت کا، نحو کا، صرف کا، اور مختلف عربی علوم کا لیول اتنا بلند ہونا چاہیے، احادیث کا، فقہ کا، کہ آپ قرآن مجید کے اس معنی کو سمجھ سکیں، اس مفہوم کو سمجھ سکیں۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھا کرتے تھے، اور جب تک ہم ان آیات کے علوم اور ان پر عمل کو سمجھ نہ لیتے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، انہوں نے فرمایا میں نے سورہ بقرہ 8 سال صرف کر کے سیکھی، 8 برس تک صرف سورہ بقرہ۔ اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو صحابی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ لیتا تو اس کا رتبہ جو ہے ہم میں بڑھ جاتا، یعنی ہم کہتے ہیں یار یہ بڑے رتبے والا صاحب علم شخص ہے۔ تو صحابہ کرام تو سالوں لگا رہے ہیں، حالانکہ عربی ان کی زبان تھی، قرآن ان کی زبان میں اترا تھا، محاورہ ان کو پتا تھا، ہر چیز وہ ہم سے بہتر سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کی مکمل تفہیم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ قرآن سکھایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن صرف عربی آ جانے سے نہیں آتا، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی ضرورت ہے، صحابہ کرام کے فہم کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جو نبی نے
علم جو ہے سکھایا وہ صحابہ کرام کو دیا اور صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو دیا. تو قرآن بھی اسی طرح آیا ہے, حدیث بھی اسی طرح آیا ہے, تو اس کا مفہوم بھی ہم تک قرآن کا اسی طرح پہنچا ہے. اب ایک حدیث ہے نا ابو داؤد کے اندر اور نسائی کے اندر, من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ, کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کچھ بیان کرے اور وہ ٹھیک بھی بیان کرے تو اس نے خطا کی, اس نے یہ کام صحیح نہیں کیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن میں اپنی زبانیں مت کھولو. حالانکہ تم اپنے دماغ سے اپنے ذہن سے صحیح جگہ بھی پہنچ جاؤ گے, لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. طریقہ کار وہی درست ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں لیں وہ لے لو, اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. تو قرآن کی اصل جو پریکٹیکل تفہیم ہوگی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگی. اور ظاہر بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہمیں احادیث سے پتہ چلے گی, اور حدیث کا علم تو آپ کو پتہ ہے وہ آسان نہیں ہے. مرزا صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو قرآن اللہ نے آسان کر دیا ہے, کہ وہاں بھی وہ بددیانتی کر رہے ہیں, لیکن حدیث کا علم سیکھنے کے لیے تو آپ کو ایک بھرپور قسم کا علم چاہیے, تب جا کے آپ حدیث میں مہارت پیدا کر سکتے ہیں. اب یہاں انجینئر صاحب جو ہے ایک اور مغالطہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یار قرآن و حدیث کے علوم کے اوپر علماء نے اجارہ داری کر لی ہے. اب وہ اجارہ داری کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے بابوں نے اپنا دین بنا لیا ہے. حالانکہ یہ معقول اور لاجیکل طریقہ ہے, پوری دنیا میں یہی رائج ہے, لیکن پتہ نہیں انجینئر صاحب کو اس پر کیسے اعتراض ہے. دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی اگر کوئی ایک ڈاکٹر کتاب لکھتا ہے نصاب کی, تو عام بندے کو وہ کتاب پلے نہیں پڑتی, ٹھیک ہے, تو وہ کھڑے ہو کر اعتراض کر دے, جس کو ڈاکٹری کی الف بے نہیں پتا, کہ بھائی یہ اتنی مشکل کتاب کیوں لکھی ہے اور یہ کتاب مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہوں گے مینٹل ہاسپٹل کے, وہ اس انجینئر صاحب کو جو ہے اپنے پاس بٹھائیں گے اور کہیں گے انجینئر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کتاب ٹھیک لکھی ہوئی ہے, اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہے تو مشکل اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کو ڈاکٹری کی الف بے بھی نہیں پتا. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جو ڈاکٹری سیکھ رہے ہیں اور وہ اس کے ابتدائی جو ہے علوم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, وہ بیسک سائنس سمجھتے ہیں, میڈیکل سائنس. اب جب آپ کو بیسک میڈیکل سائنس ہی نہیں پتا تو آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہے. تو دنیا کے اندر ہر کتاب جو علوم اور فنون کی ہوتی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے لکھی جاتی ہے, لیکن اس کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے آپ کو بیسک نالج ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ کو اس فن کی, اس سائنس کی بیسک نالج نہیں ہے تو پھر آپ اس کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے. اب دنیا کی ہر کتاب کے ساتھ قرآن کریم سمیت استفادہ کرنے کا دو طریقہ ہے, یا اس میں مہارت پیدا کرنے کا دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ خود عالم بن جائیں. جب آپ کی جوانی کا دور تھا تو آپ پیشکش اور پانے لے کر مشینیں کھولنے میں مصروف تھے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ 8, 10, 20 سال آپ جو ہے دینی علوم کو حاصل کرنے میں لگاتے. کسی استاد کے سامنے بیٹھتے, اس سے عربی سیکھتے, صرف سیکھتے, نحو سیکھتے, بلاغت سیکھتے, تفسیر سیکھتے, حدیث سیکھتے, اصول حدیث سیکھتے, اصول تفسیر سیکھتے, بخاری اس کے سامنے پڑھتے, عبارت اپنی صحیح کرتے, ترجمہ سیکھتے. ایک طریقہ تو یہ تھا, اور اب بھی وہی طریقہ ہے. سب سے پہلا طریقہ کہ دنیا میں کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے پہلا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے کسی عالم کے پاس جا کے جو ہے بیٹھ جائیں اور اس سے وہ علم سیکھنا شروع کریں. پہلا طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ظاہر بات ہے آپ نے بہت ساری جو ہے پانی کی مشینوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, آپ نے جنریٹرز وغیرہ کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے, اور استریوں وغیرہ کو کھول کر آپ نے بنانا ہوتا ہے. آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, آپ انجینئر ہیں. تو اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے عالم کو جس نے دینی علوم کی تحصیل میں اور ان کو حاصل کرنے میں وقت لگایا ہو, اکثر آپ اس کی رائے پر اعتماد کریں. یہی طریقہ ہوتا ہے, پوری دنیا میں رائج ہے. ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ مجھے جو ہے الٹی ہے, بدہضمی ہے, واٹس ایور جو بیماری ہے, تو ڈاکٹر صاحب ایک دوائی لکھ کے دے دیتے ہیں, پرسکرپشن. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ نہیں کہتے کہ آپ دلیل بتاؤ. ڈاکٹر صاحب دلیل کٹو, نہ ہم ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر یہ گولی لکھی ہے تو اس کی دلیل کٹو. ڈاکٹر صاحب سے دلیل نہیں مانگتے, ہم اس کی تقلید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ انجیکشن لے کے آؤ فوراً. انجینئر صاحب بھاگے جاتے ہیں اسٹور سے, جتنے پیسے لگتے ہیں وہ کمپاؤنڈر کے حوالے کرتے ہیں اور فوراً لے کے آتے ہیں. پوچھتے بھی نہیں ہے کہ انجیکشن کا نام کیا ہے, اس کا فارمولا کیا ہے. حالانکہ اس انجیکشن سے بندہ لڑک بھی جاتا ہے, بسا اوقات غلط انجیکشن بھی آ جاتا ہے, لیکن ہمیں ڈاکٹر کے اوپر اعتماد ہوتا ہے, تو اس لیے ہم پوچھتے بھی نہیں ہے. تو اسی طرح اگر آپ نے دینی علوم
میں بھی مہارت پیدا کرنی ہے، قرآن اور حدیث پر بھی مہارت پیدا کرنی ہے، تو پھر آپ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی عالم کے اوپر اعتماد کر لیں اور اس کی بات مان لیں۔ پہلا طریقہ تحصیل کا ہے، آپ محنت مشقت کریں، دوسرا طریقہ تقلید کا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ دونوں طریقے نہیں کرنے تو پھر حدیث کی روح سے من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن میں ایسی بات کی اپنے خود بخود، من قال فی القرآن بغیر علم، ایک حدیث میں آتا ہے من قال فی القرآن بغیر علم، کہ جس نے بغیر علم کے قرآن کے متعلق کوئی بات کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ مرزا صاحب آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ قرآن کے اوپر بات کرتے ہیں بغیر علم کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد رکھیں۔ آپ بڑا اسٹوڈنٹس کو گمراہ کرتے ہیں نا، ایک آیت حدیث بھی پہنچا دو اللہ کے نبی کی، ٹھیک ہے ہم نے یہ حدیث آپ تک پہنچا دی، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ بغیر علم، من قال فی القرآن بغیر علم، جس نے بغیر علم کے قرآن کے اندر اپنی رائے دی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم نصیب